اور یہ عقیدہ اتنا مسلمہ ہے، اتنا مسلمہ ہے، 40 سال میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا، 23 سال تک حضور تبلیغ فرماتے رہے۔ اس 30 سال کے ٹینیور میں شہداء کی تعداد 259 ہے، 259۔ غزوہ بدر، احد، حنین، تبوک، یہ تمام بڑے بڑے معرکے لڑے گئے، ان میں شہداء کی تعداد 259 ہے۔ حضور ظاہری پردہ فرما گئے، ادھر سے ارتداد کھڑا ہے، ادھر سے مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، ادھر سے اور فتنہ ہے، ادھر سے اور فتنہ ہے۔ جناب صدیق اکبر سامنے ہے، نئی نئی سلطنت ان کے ہاتھ میں آئی ہے۔ اتنے سارے فتنوں میں ایک فتنہ مسیلمہ کذاب کا بھی کھڑا ہوا، اور آپ نے پوری امت کے مجاہدین کو اس فتنے کے ارتکاب کے لیے جو ہے آزمائش میں ڈالا، اور ایک طرح سے پوری امت مسلمہ کو جو ہے ایک ایسی آزمائش میں مبتلا کیا کہ مسیلمہ کذاب اتنے بڑے لشکر کے ساتھ لڑنے کو تیار ہے، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور خلافت میں یہ خود قانون بنایا تھا کہ بدر کے جو غازی ہیں، بدر کے جو مجاہدین ہیں، آج کے بعد وہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، وہ ہمارے لیے باعث برکت ہیں۔ آج کے بعد ان کی خدمات جہاد کے میدان میں نہیں لی جائیں گی، وہ ہمارے لیے عزت اور تکریم کا جو ہے ذریعہ ہیں، وہ مدینہ میں رہیں گے، اب نئے مجاہدین لڑا کریں گے۔ لیکن جب مانعین یہ فتنہ ارتداد کھڑا ہوا، مسیلمہ کذاب کا فتنہ کھڑا ہوا، اور منکرین ختم نبوت کا فتنہ کھڑا ہوا، آپ نے تمام اصحاب بدر کو جمع کیا اور کہا دیکھو یہ ساری عزتیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہیں، ان کی عزت پر حرف آیا ہے، ہماری عزت تب ہی ہے جب مصطفیٰ کی عزت ہے، لہٰذا تمہیں اس وقت نکلنا ہو۔ شہداء غازیان بدر کو بھی جناب صدیق اکبر نے خود روکا، پھر اس فتنے کی سرکوبی کے لیے خود روانہ کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف 259 کی تعداد کہ پورے 23 سال کے عرصے میں، اور اس ایک مارکے میں 1200 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے، اتنی بڑی قربانی دی گئی۔ اور اگر آج آپ یہ کہیں کہ جناب اس پر اتنی شد و مد کیوں ہے، اتنی شدت کیوں ہے، اتنی جارحیت کیوں ہے، تو یہ پیغام ہمیں جناب صدیق اکبر دے گا کہ اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو ہمارا ایمان ہے، اور اگر وہ محفوظ نہیں تو پھر ہمیں بھی زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ یہ مسیلمہ کذاب، اور پھر آپ دیکھیے کہ اسے جس نے واصل جہنم کیا جناب وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے کر آئے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان لانے کے بعد ان سے فرماتے تھے کہ میرے سامنے مت بیٹھا کرو، میرے دائیں یا بائیں بیٹھا کرو، کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرے چچا یاد آتے ہیں۔ یہ جناب وحشی ہیں کہ جنہوں نے احد کے میدان میں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کو نیزہ مار کر شہید کیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ خدا کی قدرت، جناب وحشی ہی تھے کہ جنہوں نے مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا، پھر اس کے بعد ان کے چہرے پر ایسی روشنی اور ایسی مسکراہٹ رہتی تھی، اور کہا کرتے تھے لوگوں میرا جرم یہ تھا کہ میں نے خیر الناس کو شہید کیا تھا، اب میں مطمئن ہوں اس کا بدلہ یوں دیا ہے کہ زمین کا سب سے بڑا شر مسیلمہ کذاب میرے ہاتھوں سے واصل جہنم ہوا۔ یہ اتنی بڑی قربانی مسلمانوں نے حضور کے دور کے مان بعد دی، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، یہاں تک کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا معاملہ ہے کہ گریجولی مختلف دعوے کرتا رہا ہے، اور اس دور میں سب سے بڑی دیوار اس کے سامنے جو تھی وہ حضور تاجدار گولڑا سیدی اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ یہ 25 اگست 1900 کی تاریخ تھی، 1900 کا وہ دن تھا کہ جس دن آپ نے بادشاہی مسجد میں مناظرے کے لیے اس کو بلایا تھا، اور اس نے پہلے اپنی دعوت کو قبول کیا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ چلو آ جاؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو۔ اور مناظرہ کیا ہوگا کہ میں بھی آتا ہوں، مہر علی شاہ بھی آ جائیں، اور ہم تفسیر لکھیں گے، جس کی تفسیر زیادہ آفاقی ہوگی وہ سچا ہوگا۔ حضور سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ جاؤ اسے کہہ دو وہ خود بھی آ جائے، اپنے سارے حواریوں کو بھی لے آئے، اپنے ساتھ دیگر جتنے بھی اس کے ساتھ لوگ ہیں انہیں ساروں کو ساتھ لے آئے، یہاں مہر علی شاہ اکیلا آئے گا، وہ خود تفسیر لکھیں، میں اپنے قلم کو حکم دوں گا، اللہ کے فضل اور توفیق سے میری تفسیر ان کے مقابلے میں آفاقی ہوگی۔ کسی نے کہا کہ حضرت اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کس بنیاد پر کر دیا؟ تو آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں یہ ختم نبوت کا معاملہ ہے، اگر اس کی دلیل کے لیے اللہ کی قسم میں قبر کو بھی ٹھوکر ماروں تو مردہ بھی کھڑا ہو کر مصطفیٰ کی ختم نبوت کا اعلان کر دے گا۔ پھر کسی نے کہا کہ حضرت اتنے بڑے بڑے دعوے کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں یہ کہا کہ
کٹا یعنی جو بھینس کا بچہ ہوتا ہے، کٹا اپنے قلے کے سہارے کودتا ہے، یعنی اس کا قلہ جو ہے جتنا زمین میں مضبوط ہوتا ہے تو وہ کٹا جو ہے وہ اتنے ہی اچھے انداز میں کھیل رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ کٹا جو ہے وہ اپنے قلے کے سہارے کودتا ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، مجھے مصطفیٰ کا سہارا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا۔